الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مل کے پڑھ لیں احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ چڑھ وچنا کر روشنائی، کئی ڈاڈیاں گھڑیاں آئیاں ہو، شاہ حسین شہید کیتیوں جے، کوئی کوفیوں فوجاں آئیاں ہو، تتی ریت تے بال پہ تڑفن، اتھے لاشاں کہیں دفنائیاں ہو، سچا دین حسین علی دا حضرت باہو، جن اللہ کے توڑ بھائیاں ہو۔ حمد و صلات کے بعد گرامی مرتبت سامعین و حاضرین، مخصوص اہل علم اور اہل دل احباب کی یہ پاکیزہ مجلس بیاد شہداء کربلا کے عنوان سے اس ماہ منعقد ہے۔ اختتامی لمحات میں چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ استعینوا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے استعانت مانگنا، مدد طلب کرنا، کسی سے ہیلپ لینا۔ رب فرماتا ہے مدد مانگو، اور آج کا مسلمان کہتا ہے رب کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ رب کہتا ہے مانگو، فرمایا صبر سے اور نماز سے۔ اب انصاف سے بتانا، صبر خدا ہے، صبر خدا ہے، نعمت خدا ہے، صلاۃ خدا ہے، عبادت خدا ہے۔ رب اپنی نعمت سے جب مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے، عبادت سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے، یارو انصاف کی بات ہے، اگر عبادت اس ذات کی مدد کر سکتی ہے جس ذات کے صدقے عبادت ملی، جس ذات کے صدقے صبر کی دولت ملی، وہ مصطفیٰ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ آسان سی بات ہے، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی تھیوری نہیں، ایک سمپل سی بات ہے۔ خود مالک فرماتا ہے مدد طلب کرو۔ آج ہمارے دائیں بائیں دیواروں پہ لکھا نظر آتا ہے یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ قرآن درس دے رہا ہے، اے انسان، اے مصطفیٰ کریم کے امتی، مالک تجھے اپنی پاک کلام میں یہ درس عقیدت و محبت دے رہا ہے، جہاں مالک سے استعانت اور مدد مانگی جا سکتی ہے، وہاں مالک کے پیاروں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، بلکہ ان پیاروں کی نسبت سے جو عبادت ملتی ہے وہ عبادت بھی مدد کر سکتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب گرامی مرتبت رب نے فرمایا مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے، نماز سے۔ آگے جب رب نے فرمایا رب ساتھ ہے کن کے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مالک مدد کے وقت دو چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا ان دونوں سے مدد مانگو، لیکن جب ساتھ کا وقت آیا تو فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا ان اللہ مع المصلیین، رب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا دونوں کو لا سکتا تھا، رب صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن صدیوں بعد وہ میرا مالک اپنی کائنات کو دیکھ رہا تھا، کائنات بنانے سے پہلے مالک سب کچھ جان چکا تھا، اس کائنات میں کچھ ایسے بھی آئیں گے جو نمازیں بہت پڑھیں گے،
کربلا کے میدان میں نمازیں ایک طرف تھی تو دوسری طرف بھی نمازی تھے، قاری ایک صف میں تھے تو حسین پاک کی صف میں بھی قاری تھے، جہاں حافظ مصطفیٰ کے پیاروں کی صف میں تھے وہاں یزید کی صف میں بھی حافظ موجود تھے، نماز ان کے پاس بھی تھی، قرآن ان کے پاس بھی تھا، امامت ان کے پاس بھی تھی، خطبے ان کے پاس بھی تھے، ظاہری اسلام ان کے پاس بھی تھا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارو، کہیں نماز کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، کہیں امامت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، کہیں ظاہری اسلام کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جانا۔ مالک پھر فرمایا، نماز کو دیکھ کر حق کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، نماز کو دیکھ کر حق اسی طرف نہیں ہو سکتا۔ مالک پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، کربلا کے میدان میں نماز اور صبر دونوں ایک ساتھ تمہیں جہاں نظر آئیں فیصلہ کر لینا۔ رب ذوالجلال بھی انہی کے ساتھ ہے، رب بھی انہی کے ساتھ ہے جن کے دامن میں نماز بھی ہے اور جن کے دامن میں صبر بھی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ مدد فرمایا دو سے مانگو، اور فرمایا رب دو کے ساتھ نہیں، نماز رب کی، لیکن یہ نہیں فرمایا نمازیوں کے ساتھ رب ہے، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہے۔ مالک چونکہ کوئی بھی حکیم ہوتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مالک سب سے بڑا حکیم ہے۔ کلام پاک کے اس جملے پہ توجہ فرمائیں، رب ذوالجلال نے آخر ایسا کیوں اسلوب اور طریقہ اختیار فرمایا؟ پہلے دو کا ذکر اور جب ساتھ کا معیت کا ذکر کیا فرمایا نہیں، رب صرف صبر والوں کے ساتھ ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دیکھ رہا تھا، اگر یہ جملہ یہاں نہ آتا آج کا انسان اور مسلمان پریشانی میں آ جاتا۔ مالک نماز ان کے پاس ہے، قرآن بھی ان کے پاس ہے، نمازی دونوں صف میں ہیں، کربلا کے اندر ایک طرف بھی نمازی دوسری طرف بھی نمازی، یہاں اذان علی اکبر دے رہے ہیں وہاں اذان کوئی یزیدی دے رہا ہے، یہاں امامت امام حسین کر رہے ہیں وہاں امامت یزید کے پاس ہے، یہاں خطبے امام دے رہے ہیں وہاں ابن زیاد کی فوجوں میں اس کے جرنیل خطبے دے رہے ہیں۔ اگر رب فرماتا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو بندہ کہتا مالک تو ان نمازیوں کے ساتھ ہے یا ان نمازیوں کے ساتھ ہے؟ رب نے فیصلہ دے دیا پاک کلام کے ذریعے، نماز کے اندر رب کو نہ ڈھونڈنا۔ اگر نمازیوں کے ساتھ مالک ہوتا تو پھر کربلا کے اندر یہ منظر تمہیں نظر نہ آتا۔ نماز ان کے پاس بھی ہے، لیکن اگر صبر کا پہاڑ حسین کے کردار میں تمہیں نظر آ جائے تو سمجھ جانا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا خدا یزیدیوں کے ساتھ نہیں بلکہ حسینیوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور چند ایک جملے اسی کے ضمن میں۔ امام پاک نے کربلا کے اندر کیسا صبر دکھایا؟ کون حسین؟ یارو کون حسین؟ وہ حسین جن کے کانوں میں مصطفیٰ نے بچپن میں خود اذان دی تھی، وہ حسین منبر مصطفیٰ پہ مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے، صحابہ کا جمع غفیر سامنے ہوتا تھا، وہ چلتے چلتے آدھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے تھے، کہیں زمین پہ تشریف لے جاتے، مصطفیٰ ان کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ کے انہیں اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ وہ حسین جب مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوتے، مصطفیٰ رب کی نماز کو لمبا کر دیتے تھے، سجدے طویل ہو جاتے تھے۔ حسین کی سواری کتنی پیاری تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، حضور آج بڑا عجیب منظر ہے، نماز میں آپ سجدے میں ہے، حسین آپ کے کندھوں میں ہے، کتنا ہی خوبصورت منظر ہے، کائنات میں ایسا منظر کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، پیارے سواری اتنی پیاری ہے تو اس سوار کو نہیں دیکھتا جو حسین کی صورت میں کتنا پیارا لگ رہا ہے؟
وہ حسین جن کو گٹھی خود مصطفیٰ دیں، وہ حسین جب مصطفیٰ گلی مدینہ پاک کی گلی سے گزرتے تھے، حضرت سیدہ کونین سیدہ کائنات کے گھر سے رونے کی آواز آتی، حضور اندر تشریف لے جاتے تھے، فرماتے بیٹی ان کو رولایا نہ کر، ان کو روتا دیکھ کر مصطفیٰ کا دل بھی رونے لگ جاتا ہے۔ وہ حسین وہ حسن جب آپس میں اگر ان کے اندر سبقت اور مقابلے کی بات آتی تھی تو فیصلہ کرنے فرش سے نہیں بلکہ عرش سے رب جبریل کو بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ حسین جن کے لیے مصطفیٰ کریم نے اتنے ناز اٹھائے، اتنے ان کی محبت اور عقیدت اور پیار کے وہ منظر نظر آئے، وہی حسین کربلا کے اندر، صحرا کے اندر، کربلا کے ریگزاروں کے اندر، سجدے کے اندر نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے جو اذان دی تھی اس اذان سے وفا نبھاتے نظر آتے ہیں۔ وہ حسین ابن علی جن کو رب ذوالجلال نے یہ منصب عطا فرمایا تھا، دنیا میں بڑے بڑے عزتوں اور عظمتوں کے تاج والے آئیں گے، لیکن ایسی عزت اور ایسی عظمت اور ایسی گدی اور ایسی پیری اور ایسی بزرگی رب نے کسی کو نہیں دی جو مصطفیٰ کے اس پیارے کے نصیب میں آئی۔ حضور نے ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، اپنی محبت کو رب کی محبت کہا، فرمایا رب تک اگر پہنچنا چاہتے ہو حسن اور حسین کے قدموں میں پہنچو، یہ دونوں تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے جائیں گے اور مصطفیٰ تمہیں سیدھا رب کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو، ان کے عشق اور پیار کے چراغ اپنے سینوں میں جلا لو، تمہیں رب اپنے محبوب کی محبت دے گا، اور جس دل میں ان کی محبت آ جائے، مصطفیٰ کی محبت آ جائے، پھر رب کی محبت کے اجالے اسی سینے میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت، یہ عشق اور یہ پیار، یہ ناز، بچپن اس انداز سے گزرا، جوانی اس انداز سے گزری، یہی پیارے جب کربلا میں پہنچے، صبر ان کا دیکھنا، ان کا عشق اور ان کی محبت دیکھنا، رب کے دین سے اور مصطفیٰ کی پاکیزہ شریعت سے ان کا پیار دیکھنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب 71 یا 72 شہداء کربلا ان کے لاشیں اٹھا کر امام پاک نے جب اپنا وقت آخر آیا، وقت شہادت آیا، میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا دنیا والو وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں دین حق کی خاطر قربانی دے کے جا رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، لیکن تمہاری زندگیوں کے لیے حسین کی زندگی ایک نمونہ بن کے رہے گی، تمہاری زندگیوں کے لیے حسین کا کردار ایک روشنی کا مینار رہے گا۔ فرمایا اگر آج حسین کربلا میں باطل سے نہ ٹکراتا، قیامت تک کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتا، قیامت تک کوئی بھی جبر کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی پاور ہے، یہ حسینی طاقت ہے جو وجود کے اندر وہ عزت اور عظمتوں کی وہ خوبصورت سرایت کر جاتی ہے۔ جب بھی وقت کا یزید آتا ہے، حسینی کردار والوں نے ہر دور میں اس کا مقابلہ کیا۔ امام پاک نے اسی لیے فرمایا میری زندگی میری قربانی تمہارے لیے نمونہ ہوگی۔ جب وہ 71 اور 72 لاشیں اٹھانے والا وہ امام علی مقام، وہ شہزادہ گلگو کبا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے دل کا چین، وہ حضرت مولا علی کے آنکھوں کا قرار، وہ مصطفیٰ کا نواسا جب کربلا کے میدان میں آیا تو منظر کیا تھا؟ اس منظر کو خوبصورت انداز میں ہر شاعر نے اپنے انداز میں پیش کیا، لیکن وہ خوبصورت اشعار کی صورت میں جنجو رائیہ صاحب نے فرماتے ہیں نکلے جو اپنے خیمے سے شاہ کربلا، دیکھا ہر طرف سے گھیرا پڑا ہوا، اپنے جان نثاروں کو کرتے تھے آگاہ، شہادت کا اے ساتھیو ہے وقت آ گیا، ہر ایک جان نثار کرتا تھا التجا، پہلے حکم ہو مجھ کو یا سالار شہداء، اب اپنی انتہا کو پہنچے جاں باز تمام، کربلا کے ان شہداء پر ہو میرا سلام۔ کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، مگر پھر بھی ہے باطل کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے،
نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ امام عالی مقام نے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کیا اور رب کی طرف نگاہ اٹھا کے عرض کی، اللہم اللہم، اے میرے مالک، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، یہ سینکڑوں میل کا سفر کیا، کربلا میں ڈیرے لگائے، علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو تیری بارگاہ میں پیش کیا، اپنے پیاری لخت جگر، اپنے پیاروں حضرت قاسم، حضرت اون محمد کے تیری بارگاہ میں شہادتیں پیش کی، 72 تن شہداء کربلا تیری بارگاہ میں پیش کرتا گیا۔ مالک یہ تو بتا، تیری طرف سے آنے والی ہر بلا پہ میں نے سر کو جھکا دیا، ہر مصیبت کے آگے مالک میں نے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جتنے زخم یزیدیوں کی طرف آئے مالک میرے سینے نے انہیں برداشت کیا، یہ سب تیری خاطر کیا۔ تسلیما لامرکا صبرا علی بلائکا، آنے والی بلاؤں پہ صبر کیا، تیرے حکم پہ اپنے سر کو جھکا دیا۔ مالک یہ تو بتا، تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ مالک تیری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج اپنی شہادت بھی پیش کر رہا ہوں، سر سجدے میں ہے، یہ تو بتا مالک تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ غیب سے آواز آتی ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو لاکھوں نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے یارو وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا پیارے وہ اور ہوتے ہیں جو رب کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، حسین تو تو وہ ہے جس سے رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، رب کے فرشتے بھی راضی، کائنات کا ہر ایک ایماندار مسلمان بھی راضی، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ آجا اپنی بارگاہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف، رب کی جنتوں کی سرداری تیرے نام، رب کی عظمتیں، رب ذوالجلال کی ربوبیت کے ترانے جب تک گاتے رہیں گے قیامت تک حسین تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرا کام بھی زندہ رہے گا۔ دنیا تیرے کام کو دیکھ کر جرتوں اور عظمتوں کا ہمالیہ بن کے کفر اور ظلم اور تشدد اور جبر اور وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور حسین کو سلام پیش کریں گے۔ سلام ہو اس شہید کربلا پر جس نے ہم سب کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا، جس نے ہر قدم اٹھانے کا کرینہ سکھا دیا۔ یارو سلام پیش کیا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں مصطفیٰ کے اس پیارے کی عظمت کو سلام پیش کیا کرو جس نے ہر مؤذن کی اذان کی حق ادا کیا، ہر خطیب کے خطبے کا بھرم رکھا، جس نے ہر منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے والے اور خطبہ دینے والے کے خطبے کی عزتوں اور عظمتوں کو چار چاند لگا دیے۔ آج تیرے خطبے سلامت ہیں تو حسین کی قربانی کا صدقہ، آج تیری اذان کے اندر اگر صدا ہے وہ حسین کی قربانی کا صدقہ، آج تیرے وجود میں حرارت ایمانی موجود ہے وہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ خالق کائنات اس عظیم خان وعدہ سے ہمیں حقیقی معنوں میں محبتوں کا یہ سلسلہ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔